الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جواب انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، اسلام دین فطرت ہے، سماجی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، رہبانیت سے منع کرتا ہے، شادی بیاہ کی ترغیب دیتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو کوئی بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ اس کی وجہ سے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور نگاہیں پست رہتی ہیں۔ اور جو کوئی شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے کا اہتمام کرے، کیونکہ روزہ شہوت کو کنٹرول میں رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ 3 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے۔ ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں انہیں بتایا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو معمولی سمجھا۔ پھر انہوں نے وہیں پر آپس میں طے کیا، ایک نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا ہی نہیں، تیسرے نے کہا کہ میں مسلسل روزے ہی رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملتی ہے تو آپ پہ سب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما بال اقوام قالوا كذا وكذا ولكني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ کیا بات ہے کہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، حالانکہ میرا حال یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی ہوتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے شادی میں لڑکی والوں کو کسی بھی چیز کا مکلف نہیں کیا ہے، صرف لڑکے پر 2 مالی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ حق مہر ادا کرے اور شادی کے بعد ولیمہ کرے۔ اس طرح شادی اسلام میں بہت آسان ہے، اور ہمارے حبیب نے بیان فرمایا، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، برکت کے اعتبار سے سب سے بہتر شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ اور یہ تقریب اتنی آسانی کے ساتھ عمل میں آتی ہے کہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس بستی میں ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس بستی میں عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ شادی کر لیتے ہیں، لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ محترم سامعین، لیکن جب ہم مسلم سماج میں دین سے دور ہوئے تو شادی بیاہ کے معاملے میں بھی بہت ساری رسوم و رواج ہمارے سماج میں آ گئی۔ اب شادی جو رحمت تھی زحمت بن چکی ہے۔ ہمارے سماج میں شادی کے حوالے سے قدم قدم پر مخالفتیں پائی جاتی ہیں، شادی سے پہلے مخالفتیں پائی جاتی ہیں، شادی کے بیچ میں مخالفتیں پائی جاتی ہیں، اور شادی کے بعد بھی بہت ساری شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں۔ شادی کے ابتدائی مرحلے میں شریعت کی مخالفت یہ پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ تعلیم مکمل کرنے کا بہانہ بنا کر کے شادی میں تاخیر کرتے ہیں، کچھ لوگ لڑکیوں کی تعلیم کے نام پر ان کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، کچھ لوگ تنگ دستی کا بہانہ کر کے شادی نہیں کرتے، حالانکہ اس کی وجہ سے بہت سارے فتنے سماج میں جنم لیتے ہیں۔
منگنی اور نکاح میں بھی شریعت کی بہت ساری مخالفتیں پائی جاتی ہیں. کہیں منگیتر کو جو ہے نا دیکھنے نہیں دیا جاتا، اور کہیں پر منگیتر کے ساتھ کھلے ماحول میں رہنا فیشن سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس طرح سے ایک طرح سے کھلی فحاشی کی دعوت دی جاتی ہے. کہیں جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے، اچھی خاصی رقم مانگی جاتی ہے، زیورات مانگے جاتے ہیں. منگنی میں سونے کی انگوٹھی لڑکے کو پیش کی جاتی ہے، حالانکہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو دلہا دلہن کے لیے اسٹیج سجایا جاتا ہے. دلہا دلہن بھری محفل میں رونق افروز ہوتے ہیں. عورتیں بے پردہ اور خوشبو لگا کر مردوں کے بیچ آتی ہیں. فوٹوگرافی کی جاتی ہے، بے غیرتی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ویڈیو فلم بنائی جاتی ہے. عورتوں کے جسم کو مختلف زاویہ سے کیمرہ کی آنکھ میں محفوظ کیا جاتا ہے. ناچنے گانے اور تھرکنے کا پروگرام رکھا جاتا ہے. دعوت ولیمہ اور کھانے پینے میں غریبوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. فضول خرچی کا مظاہرہ ہوتا ہے. لوگ بڑے جلوس کی شکل میں بارات لے جانے کا اہتمام کرتے ہیں. اور شادی کے بعد ہنی مون کے نام سے غیر قوموں کی تہذیب اپنائی جاتی ہے. یہ سب غیر شرعی طریقہ ہے جو آج مسلم سماج میں آ چکا ہے. اس کی اصلاح کی طرف دھیان دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. آپ کے پاس شادی بیاہ اور سماج کے رسم و رواج کے تعلق سے کس طرح کے سوالات ہوں تو آپ ہم سے بلا جھجھک کر سکتے ہیں. ہم آپ کی کال لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. محترم سامعین، ریڈیو کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اکرم بول رہا ہوں فروانیہ سے. کیا پوچھنا چاہیں گے اکرم صاحب؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے اس کے بارے میں کوئی آگاہی چاہتا ہوں. ہاں، بس یہی سوال ہے میرا، اور نہیں. بہت بہت شکریہ. اکرم صاحب نے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اس کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج یہ آپ کی زندگی کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہے، اور یہ آپ کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس سفر کرایا جاتا ہے، اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی جاتی ہے. ہر آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہیں، اور سارے انبیاء آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے گفتگو ہوتی ہے پردے کی اوٹ میں، اور وہیں پر اللہ رب العالمین آپ کو 5 وقت کی نمازیں عنایت فرماتا ہے، جو اصل میں 50 وقت کی تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں کر دیں، اور اس کا ثواب 50 وقت کی نمازوں کا ہی رکھا. اسراء اور معراج کا یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے اس طور پر تسلی بخش تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کے ہر طرف سے ستائے جا رہے تھے، پریشان کیے جا رہے تھے، ٹارچر کیے جا رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی موقع سے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر کے اور فرشتوں سے ملاقات کر کے یہ پیغام دینا چاہا کہ دنیا والو، تم نے ہمارے حبیب کی قدر نہیں پہچانی ہے، تو دیکھو آسمان والے ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی ثابت کیا کہ آپ رحمت للعالمین ساری انسانیت کے قائد اور رہنما بننے والے تھے، کیونکہ آپ نے سارے انبیاء کی امامت بھی کرائی. ایک کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ندیم ملک بول رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ معراج کے
معاملے میں کچھ بات کرنی تھی کہ یہ جو معراج شریف کے جو روزہ وغیرہ ہے جو رکھتے ہیں یہ کیا سنت میں ہے یا ویسے ہی یعنی کہ، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے یہ کہ یہ عبادت کا یعنی معراج شریف کی مماثلت سے، تو یہ کیا صحابہ کرام کے دور میں تھا؟ اس سے وضاحت سے جانکاری۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ معراج کے موقع سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا یا مسجدوں میں عبادت کا اہتمام کرنا کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج کی رات تقریباً 10 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عام حالات میں گزارا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی بھی اضافی عمل نہیں کیا ہے۔ اضافی عمل سے مراد یہ ہے کہ جیسے عام مہینوں میں نیک عمل کرتے تھے ویسے ہی رجب کے مہینے میں بھی کرتے تھے، لیکن رجب کے مہینے کی وجہ سے خاص اضافی عمل کچھ بھی ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نہ تو نمازیں ثابت ہیں، نہ تو عمرہ کرنا ثابت ہے، نہ تو روزہ رکھنا ثابت ہے، اور نہ ہی معراج کی رات 27ویں تاریخ کی تحدید کر کے اس رات کا جشن منانا ثابت ہے۔ سب سے پہلے معراج کی تاریخ کیا ہے اس کے بارے میں خود اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رجب میں ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں ربیع الاول میں۔ تو جب خود معراج کے دن اور اس کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے تو ہم تحدید سے نہیں کہہ سکتے کہ 27ویں کی رات ہی معراج کی رات ہے، اور اگر مان لیا کہ 27ویں کی رات ہی معراج کی رات ہے تو اس کے لیے ثبوت چاہیے کہ کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت بھی کی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ رجب میں نہ تو روزہ رکھنا ثابت ہے، اور نہ ہی مسجدوں میں نماز کا اہتمام کرنا ثابت ہے، اور نہ ہی اس میں عمرہ کرنا ثابت ہے۔ جتنی بھی روایتیں آئی ہیں اس حوالے سے وہ سب کی سب یا تو من گھڑت ہیں یا سخت ڈیمیج ہیں، ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ عبادت کا کام ہے جب ہمارے حبیب نے نہیں کیا اور صحابہ کرام نے نہیں کیا جو نیکیوں کے رسیا تھے، تو ہمارے لیے بھی اس بات کی گنجائش نہیں نکلتی ہے کہ ہم رجب کے دنوں میں اضافی کوئی عمل کریں۔ ہاں، شعبان کے مہینے میں عبادت کرنے کا ثبوت ملتا ہے تو شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں گے، لیکن رجب کے مہینے میں کوئی بھی عبادت کرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ ایک کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے جی، میرا نام ارشد سالمیہ سے بات کر رہے ہیں جی۔ ارشد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا، جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے تو کون سی نماز ادا کی تھی؟ بس یہ سوال ہے۔ ارشد صاحب نے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سے واپس آئے تو سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور وہ باضابطہ آپ کی امامت کراتے ہیں، اور آپ کی امامت کرانے کے بعد آپ کو نماز کا طریقہ سکھایا اور پھر آپ نے نمازیں پڑھی تھیں۔ تو سب سے پہلی نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازیں فرض ہونے کے بعد پڑھی تھی، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ ظہر کی نماز تھی۔ مصنف عبد الرزاق میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو نماز پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ منگنی نکاح کا پیغام دینے کو کہتے ہیں کہ لڑکے والے لڑکی والیاں ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور لڑکے لڑکی میں شادی کے حوالے سے اتفاق پیدا ہو جائے۔ اس حد تک گنجائش ہے کہ لڑکے
کو لڑکی دیکھ لے اور لڑکی کو لڑکا دیکھ لے. لیکن بر صغیر میں منگنی کے نام سے بہت ساری رسم اور فضول خرچیاں جو آ گئی ہیں، اس پر ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ غلط ہے اور اس کے سدھار کی ضرورت ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ شادی مسجد میں کرائی جائے تاکہ فضول رسم و رواج سے ہم بچ سکیں؟ مسجد میں شادی کرانا کوئی بہتر کام نہیں ہے، یعنی مستحب اور افضل نہیں ہے کہ ہم مسجد میں شادی کی تقریب رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں شادیاں نہیں کیں. البتہ جو روایت آتی ہے کہ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ اس نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجد میں منعقد کرو، تو یہ روایت ضعیف ہے. ہاں، اگر کوئی کرنا چاہے تو بہرحال اس بات کی گنجائش تو ضرور پائی جاتی ہے، البتہ اس کو بہتر اور افضل نہیں کہا جا سکتا. اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں شادی کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے کہ شہر اور محلہ کے سارے لوگ اس میں جمع ہوں، سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ مدینہ کی اس بستی میں تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ شادی کر لیتے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی کے بارے میں بتائیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر زردی کے کچھ اثرات دیکھتے ہیں، تب لگتا ہے کہ غالباً عبد الرحمن نے شادی کی ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے شادی کر لی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بارک اللہ لک اولم ولو بشأتن، اللہ تعالیٰ تو شادی میں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی میں سادگی ہونی چاہیے، اور یہ کسی بھی جگہ پر یہ تقریب منعقد کی جا سکتی ہے. اس کے لیے مسجد کو خاص کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ رسم و رواج کو غلط کہنے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کی طرف جو اتارا ہے اس کی تابعداری کیجیے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے مت پڑیے جو جانتے نہیں ہیں. تو اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ شریعت کی تابعداری کرے اور رسم و رواج کی طرف نہ دھیان دے، کیونکہ اسلام نے زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کر دی ہے. بلکہ اس بات سے بھی ہمیں منع کیا کہ ہم غیر قوموں کی مشابہت اختیار کریں. آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہے. گویا کہ ہمارا دین اس بات پر ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں اور غیر قوموں کے شعار، غیر قوموں کے طریقے اور غیر قوموں کے رسم و رواج سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اس ناحیے سے رسم و رواج کے تعلق سے دو چیزیں سامنے رکھنی ضروری ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ رسم جس کو اسلام غلط ٹھہراتا ہے، کسی غیر مسلم علاقے کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں آ گئی ہو. تو اگر کوئی ایسا رواج ہے جو غیر مسلم علاقے میں پایا جاتا تھا اور مسلمانوں میں آ گیا ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پر اس میں کسی شرعی حکم کی مخالفت پائی جاتی ہو. اگر اس رواج میں، اس رسم میں کسی شرعی حکم کی مخالفت پائی جا رہی ہے تو اس رسم کو بھی اپنانا جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہم جہیز کو لے سکتے ہیں، جو خالص ہندوانہ رسم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیں، صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیں، لیکن کہیں بھی کسی طریقے سے بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے جہیز لیا ہو یا جہیز دیا ہو. البتہ اسلام نے لڑکے پر، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، کہ دو مالی ذمہ داری رکھی ہے، اور وہ ہے حق مہر کی ادائیگی اور ولیمہ کرنا، اور بس اسی حد تک خرچ ہے شادی میں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی خرچ نہیں ہے. اگر غیر مسلم قوم سے وہ عرف یا عادت نہیں لی گئی ہے اور نہ ہی اس میں شریعت کی کوئی مخالفت پائی جاتی ہے، تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ کہیں پر کوئی عرف ہے، عادت ہے، تو اس کو اپنایا جائے گا. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بشرطے کہ وہ غیر مسلم قوم کی دیکھا دیکھی نہ اپنایا جا رہا ہو اور اسی طریقے سے اس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہ پائی جاتی ہو. ایک کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمارا میں فیاض بھائی بول رہا ہوں سالمیہ سے. جی فیاض بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟
सर वो ये खाली ऐसा पूछना था, ये जो अभी जो आंध्रा मद्रास की साइड में कैसा होता है मालूम, ये लड़की के बाप को उसको पैसे देना पड़ता है लड़के को शादी करने के लिए, क्या? तो ये तो ठीक तो है नहीं है, जरा इसके बारे में बताना। बहुत लोगों को मालूमात नहीं है, तो उल्टा पैसे लेते हैं, तुम्हारी लड़की से शादी करने का तो बोले हमको इतना पैसा है तो इतना दहेज दो, ये तो सही बात है नहीं। अब जरा अपने हिसाब से बता दीजिए, अच्छा रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर है, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फाइल से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम कौसर है। जी कौसर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरा एक सवाल है, जो बाप माँ राजी नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे, कोर्ट में जाके शादी कर लिया, अभी वो दोनों घर नहीं जा सकते, दोनों घर इसके लिए बंद हो गया, बाप भी, वो लड़का की भी लड़की की भी। ये इस्लाम में जायज है। और एक बात है, टेलीफोन से वो शादी कर रहा है, वो लड़की मुल्क में और वो एक लड़का है, ये टेलीफोन से शादी हो रहा है, ये इस्लाम में जायज है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। बस ओके सलाम। एक और कॉलर है, उनकी कॉल लेते हैं। जी सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अहमद बोल रहा हूँ फरमानिया से। जी अहमद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मौलाना साहब, आपका प्रोग्राम काफी अच्छा है, अल्लाह सलामत रखे आपको। हम आपके नेक जज्बात की कदर करते हैं। जी जनाब, शब बारात के हवाले से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, बस ये जी कैसे मनाना चाहिए? कुछ लोग हलवा पकाते हैं, कुछ लोग तो पटाखे छोड़ाने से भी नहीं पा जाते, कुछ कब्रिस्तान जाते हैं, तो इस हवाले से कुछ आप। एक भाई ने पूछा है कि बहुत सारे लोग आज हमारे समाज में जहेज की रस्म को अपनाए हुए हैं और लड़की के बाप को जहेज देना पड़ता है तब शादी हो पाती है, तो जहेज के बारे में कुछ रहनुमाई फरमाइए। जहेज मुस्लिम माशरे का एक नासूर है जो हिंदू समाज से हमारे बीच में आया है। चूँकि वो अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने ये रवाज बनाया कि शादी के वक्त हमसे जितना हो सकता है अपनी बेटियों को दे दें, जबकि इस्लाम का उसूल बिल्कुल अलग है। इस्लाम ने जैसे लड़कों को विरासत से हिस्सा दिया है, उसी तरीके से लड़कियों को भी विरासत में हिस्सा दिया है। गोया इस चीज़ का या जहेज़ का सबसे पहला नुकसान ये है कि इसकी वजह से अल्लाह का एक हक़ मारा जा रहा है, और वो हक़ ये है कि बच्चियों को उनके हक़ से महरूम किया जाता है। और फिर उसके साथ साथ शादी जो रहमत थी और जिसको रहमत करार दिया गया था, आज ये शादी जहेज़ की लानत की वजह से ज़हमत बनी हुई है। दूसरे नंबर पर हम देखें कि जहेज़ में सरासर हराम खोरी पाई जाती है, और अल्लाह के नबी सल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु लहमिन नबत मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही, कि जो गोश्त हराम माल से पलता है उसके लिए बेहतर है कि वो जहन्नम में जले। आखिर किस बुनियाद पर हमारे लिए जायज़ है कि दूसरे का माल उसकी चाहत के बगैर इस्तेमाल करें? क्या लड़की वाला अपनी पसंद से देता है आपको? क़त्अन नहीं, उसकी पसंद नहीं होती। और अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस है, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन, कि किसी मुसलमान का माल उसकी अपनी तबीयत की खुशदिली के बगैर जायज़ नहीं है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि इस जहेज़ में रिश्वत का पहलू पाया जाता है, और अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों के दोनों जहन्नमी होंगे। और फिर हम देखते हैं कि जहेज़ क्या है? मुहज़्ज़ब अंदाज में भीख मांगना है। लड़के वाले मुहज़्ज़ब अंदाज इख्तियार करके भीख मांगते हैं, और बेनियाज आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि वो भीख मांगे। कुछ लोग हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जो मशहूर है कि उनको अल्लाह के नबी सल्लम ने कुछ ज़रूरी सामान दिया था, इस वाक़े से इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज़ दिया था। वो बेवकूफ़ लोग हैं या हकीकत को समझते नहीं। अल्लाह के नबी सल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला
عنہ سے جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی، انہا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، اللہ کے نبی ان کے کفیل تھے، اور ان کا کوئی گھر نہیں تھا۔ جب شادی ہوئی تو گھر بسانے کی تو ضرورت تھی نا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چادر دیا، ایک چمڑے کا تکیہ دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چکی دی، ایک مشکیدہ اور 2 مٹکے دیے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چادر بیچ کر یہ چیزیں خریدی تھیں۔ اس ناحیے سے جہیز یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اور یہ لعنت ہے مسلم سماج کے لیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، نوجوانوں کو تیار ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کے احکام پر عمل کریں اور شادی کو آسان بنائیں، کیونکہ آج زنا آسان ہے، شادی مشکل ہو چکی ہے، اور اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق، وراثت کا جو حق ہے، لڑکیوں کو جو حق ملنا چاہیے، یہ وراثت کا حق بھی نہیں مل پا رہا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے، کوثر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ماں باپ اگر راضی نہ ہوں تو اگر کوئی کورٹ میں جا کر کے شادی کر لیتا ہے تو کیا یہ شادی جائز ہوگی؟ ولایت نکاح میں شرط ہے، بغیر ولی کے شادی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ ولی اور 2 عادل گواہ کے بغیر شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل، جو عورت اپنی شادی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کر لیتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی وعید ہے ایسی عورتوں کے حوالے سے جو اپنی شادی اپنے سے کر لیتے ہیں، بھاگ کر کر لیتے ہیں۔ ولی کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت، اگر کوئی بچی بھاگ کر کے شادی کرتی ہے تو اس کی وہ شادی شمار نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی سماج سے رابطہ کرے اور جو احکام ہیں اس کے مطابق میں اس کو کچھ مدت دیا جائے اور پھر اس کی شادی کی جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی اگر کی جاتی ہے تو وہ شادی جائز نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ ٹیلی فون کے ذریعہ اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ ٹیلی فون کے ذریعہ اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس میں دھوکے کا معنی ضرور پایا جاتا ہے، اور آج فراڈ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اس ناحیے سے ہم کہتے ہیں کہ ٹیلی فون کے ذریعہ نکاح کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹیلی فون کے ذریعہ اگر نکاح ہوا ہے اور سب کے سب عادل لوگ ہیں اور لڑکے کے بارے میں جانتے ہیں، لڑکی کے بارے میں جانتے ہیں، اور آپس کے اتفاق سے ایسا ہوا ہے تو یہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوا۔ نکاح تو صحیح ہے، البتہ اگر فراڈ سے بچتے ہوئے ایسا کیا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آج تو اس بات کی سہولت بھی پیدا ہو گئی ہے کہ لڑکے کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، لڑکی کے اولیاء کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، گواہان کو دیکھا جا سکتا ہے، تو اس بات کی گنجائش ہے۔ البتہ فراڈ اور دھوکے کی وجہ سے اس بات سے روکا جاتا ہے کہ آدمی ٹیلی فون پر شادی نہ کرے بلکہ جا کر کے شادی کی یہ تقریب منائے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں، احمد صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ شب برات کے حوالے سے اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یطلع اللہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لکل عبد الا لمشرک او مشاہن، کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات سمائے دنیا پر غور کرتا ہے اور سارے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 آدمیوں کے، جو شرک کرنے والا ہو یا جلن اور حسد رکھنے والا ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 15ویں شعبان کی رات میں کرنے کا کام ہمارے لیے حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم اس رات شرک سے بچیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ رب العالمین پر توکل کریں، اللہ رب العالمین کو ہی مشکل کشا اور حیات روا سمجھیں، اور اللہ رب العالمین سے ہی ہونے کی پختہ امید رکھیں۔
یہ پہلا کام ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے جلن اور حسد نہ رکھیں, کینہ کپٹ سے اپنے دل کو پاک رکھیں. اگر یہ 2 صفتیں ہمارے اندر پیدا ہوئیں تو اللہ رب العالمین کی اس رات میں جو معافی عام ہوتی ہے اس معافی کے ہم بھی حقدار ہوں گے. البتہ اس رات میں اضافی کوئی عبادت کرنا سلف سے ثابت نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اضافی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ شادی کرنے والے کو کیا دعا دینی چاہیے؟ شادی کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ یہ دعا سکھائی ہے کہ اسے چاہیے کہ شادی کرنے والے کو یہ دعا دی جائے, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور تم پر اپنی برکت ڈال دے اور تم دونوں کو خیر پر اکٹھا فرمائے. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی میں معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک, کہ ایک عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے حسب نسب کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے. تمہیں چاہیے کہ دیندار عورت کو ترجیح دو, تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا پیغام آ رہا ہے جو دیندار لڑکی ہے تو اس لڑکی سے شادی کرنے کو ترجیح دینی چاہیے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی بچی کے لیے لڑکا دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی دینداری اور اخلاق کو ترجیح دینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض, کہ جب تمہارے پاس میں ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کی شادی کر دو, اس سے شادی کر لو, کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر فتنہ اور لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا منگیتر کو دیکھنا جائز ہے؟ اسلام نے جائز ٹھہرایا ہے کہ جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اسے دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انظر الیہا فإنہ احری یدم بینکما, کہ اسے پہلے دیکھ لو کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم دونوں کے بیچ میں محبت برقرار رہے. تو دیکھ لینا چاہیے اور دیکھنا جائز ہے. چہرہ, ہاتھ, اسی طرح سے سر, قدم اور گردن وغیرہ جو ظاہری حصے ہوتے ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھنے میں خلوت اور تنہائی اختیار نہ کی جائے, وہاں پر کوئی محرم وغیرہ کا پایا جانا ضروری ہے. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ منگیتر سے کیا بات کر سکتے ہیں؟ منگیتر اصل میں ابھی تک کہ اجنبی عورت ہے اور اس سے اگر شادی کا اتفاق ہو چکا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے خلوت بھی اختیار کرنا جائز ہو. اس سے مصافحہ نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ گھومنے کے لیے نہیں جا سکتے, اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے. وہ ابھی بھی اجنبی عورت ہے, جب شادی ہو جائے گی تب بیوی بنے گی. اس لیے منگیتر سے گھنٹوں بات کرنا یہ غلط طریقہ ہے, بلکہ حرام ہے. اور کبھی کبھار اگر بات کرنے کی نوبت آتی ہے, ضرورت ہے, فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, تو سادگی سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن آج ایک دوسرے کو پہچاننے کے نام سے گھنٹوں جو بات کی جاتی ہے اور جنسی گفتگو کی جاتی ہے, یہ سب حرام ہے اور اسلام نے اس سے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے, اور اگر نکاح میں مہر کی ادائیگی نہ ہو سکی ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ مہر یہ بیوی کا حق ہے, اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ, کہ عورتوں کو خوش دلی سے ان کے حق مہر کی ادائیگی کرو. اور یہ ادائیگی بہت ضروری ہے. اس کی مقدار کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا, البتہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق مہر طے کریں. زیادہ طے کرنا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے زیادہ طے کر لیا ہے اور اس کی مالی استطاعت پائی جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ مہر کی مقدار زیادہ سے زیادہ نہ رکھی گئی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا التمس ولو خاتما من حدید, کہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی اگر ہو سکے تو تم تلاش کر کے لاؤ, اس سے تمہاری شادی ہم کر دیتے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا زوجت کہا بما معک من القرآن, کہ ہم نے تمہاری شادی تمہیں جو قرآن یاد ہے اسی قرآن
کی بدولت کر دیا کہ تم یہ صورتیں جو ہے نا اپنی بیوی کو سکھا دینا. بلکہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے ابو طلحہ کے لیے شرط رکھا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے حق مہر ہوگا. تو شادی بہت آسان ہے اسلام میں، اس کو ہم نے زحمت بنا لیا ہے. شادی رحمت ہے، اس لیے اس کو اسی انداز میں برتنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر نکاح میں مہر کا تعین نہ کیا گیا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ نکاح کے وقت میں مہر کا ذکر نہیں ہوا تو نکاح ہی غلط ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر اتفاق کیا ہے تو وہ دوسرا مسئلہ ہو جائے گا. یعنی دو شخص ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرتا ہوں اپنے بیٹے کی، اور تم اپنے بیٹے سے میری بیٹی کی شادی کر لو، اور دونوں میں مہر نہ ہو تو یہ نکاح شغار بنتا ہے. لیکن اگر ایسی شکل نہیں ہے کہ نکاح کے وقت میں مہر کا تعین کرنا بھول گئے یا نکاح کے وقت میں مہر کا تعین نہ ہو سکا ہے تو اس کے بارے میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ نکاح صحیح ہے، البتہ اس کو مہر مثل دیا جائے گا. یعنی اس کے علاقہ کی، اس کے جیسی عورتوں کا جو مہر ہے اسی کے حساب سے اس کا بھی مہر طے کیا جائے گا اور اس کے حق مہر کی ادائیگی کی جائے گی. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ شادی میں لڑکی والے جو باراتیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اسے کیا ولیمہ کہا جا سکتا ہے، اور ولیمہ کا اصل وقت کب ہوتا ہے؟ شادی میں بارات کا تصور ہندوانہ سماج سے آیا ہے یا یہ ہندوانہ رسم ہے. اسلام میں لڑکی والوں کو شادی کے موقع سے کچھ بھی خرچ کرنا نہیں پڑتا. باراتیوں کا استقبال کرنا، ان کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا یہ ہندو تہذیب سے ہمارے سماج میں آیا ہے. لڑکا والا ہی کھانا کھلائے گا اور اسی کے کھانے کو ولیمہ کا کھانا کہا جا سکتا ہے. لڑکی والے اگر کھانا کھلا رہے ہیں مجبوری میں تو اس کو ولیمہ کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے. اور ولیمہ کا اصل وقت دخول کے بعد ہے کہ وظیفہ زوجیت ادا کر لے، اس کے بعد ولیمہ کا اہتمام کرے. لیکن کبھی کبھار کسی مسئلے کی وجہ سے ایک آدمی نکاح کے بعد بھی ولیمہ کر لیتا ہے تو اس کو ولیمہ ہی کا نام دیا جائے گا. البتہ بہتر وقت اس کا وہی ہے کہ دخول کے بعد ولیمہ کا اہتمام کیا جائے. ایک بھائی پوچھتے ہیں، کمال صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے مبارک دن ہے، عید کا دن ہے. البتہ جمعہ مبارک کہنے کے حوالے سے ہمیں احتیاط برتنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے عید اور بقرعید میں تو مبارکباد کہنا جائز ہے، اور صحابہ نے ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم کے الفاظ کہے ہیں، اور عید مبارک بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. لیکن جمعہ کے دن کو جمعہ مبارک کہنا یا اس دن کی مبارکباد دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اور ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت ہو. محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو اس دنیا میں ایمان